رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ آج انشاءاللہ ہم اپنے لیسن میں کنٹینیو کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 سے انشاءاللہ، جز 2 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کی لفظی وضاحت دیکھیں گے، اور اگر کچھ اس میں افعال ایسے ہوں جن کا مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جائے ان سے پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جو ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آباء و اجداد کو۔ انشاءاللہ یہاں تک کا یہاں تک کی آیت کا انشاءاللہ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جائے، قیلا کہا جائے، لہم ان کو یا ان سے۔ اب قیلا کے بعد جب لا آتا ہے نا حرف جر، تو وہ مطلب دیتا ہے سے، کیونکہ کہی جا رہی ہے نا کوئی بات اور کسی سے کہی جا رہی ہے، تو ہم یہاں پہ لیے نہیں کہیں گے ان کے لیے، بلکہ کہیں گے ان سے۔ قیلا لہم کہا جاتا ہے ان سے، اور قیلا قال یقولو سے ہے، اور یہ یہاں پر قال یقولو فعل معروف ہے یا معلوم ہے ایکٹیو وائز، اور قیلا جو ہے وہ مجہول ہے پیسو وائز نا۔ اتبعو، تم سب پیروی کرو، اتبعو تا با عین سے، تبع سے، اور اتبعو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تین ثلاثی جو مجرد جو ہمارا فکس 3 لیٹر ورب ہوتا ہے، اس کے 3 لیٹر کے علاوہ کچھ اضافی بھی ہیں یہاں پر، یعنی کہ یہ ثلاثی مجرد مزید فی ہے، یعنی کہ جو 3 بیسک لیٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ شروع میں حمزہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک اور تا بھی ایڈڈ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھر وہ ورب ہے جس میں کچھ حروف کا اضافہ ہے، یعنی کہ یہ دوسری فارم جو فارم 1 ہے جس میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہ تھوڑی ایڈوانس فارم ہے، اور اس میں آپ کون سے حروف دیکھ رہے ہیں؟ حمزہ دیکھ رہے ہیں اور تا دیکھ رہے ہیں۔ ایک تا تو روٹ لیٹرز کا ہے تا با عین سے، اور ایک تا اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم الگ سے اور ذرا تھوڑی سی تفصیل سے دیکھیں گے تبیوں کو انشاءاللہ۔ ما اس کی جو، ما موصولہ یہاں پہ، اس کی جو، انزل اللہ، انزل نازل کی، اللہ اللہ نے، انزل اللہ نازل کی ہے اللہ نے، انزلہ بھی نون زائی لام سے ہے اور یہاں پہ حمزہ زائدہ ہے، اور جب حمزہ زائدہ آ جاتا ہے شروع میں 3 جو حروف ہیں بیسک ان کے علاوہ، تو پھر مطلب کیا دیتا ہے؟ وہ تھوڑا سا مطلب چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نے نازل کیا، نازل کیا اس نے۔ جو صرف نون زائی لام ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا یا نازل ہونا۔ انزلہ جب حمزہ ایڈ ہو گیا تو اس نے نازل کیا، انزلہ اس نے نازل کیا، اور آگے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فاعل ہے حالت مرفوعہ میں، تو انزل اللہ نازل کی ہے اللہ نے۔ قالو تو سب کہتے ہیں، آپ نے پہلے قیلا دیکھا مجہول، اور یہ قالو جو ہے اب یہ ایکٹیو وائس ہے، ٹھیک ہے، یہ معروف ہے یا معلوم بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے ہمیں نا، ایکٹیو وائس میں ہمیں فاعل کا پتہ چلتا ہے، فاعل نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ مجہول میں ہمیں فاعل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے اس جہل سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ پیسو وائس ہے، چھپی ہوئی ہے اس میں چیز، جبکہ معلوم میں ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے فاعل کون کہہ رہا ہے۔ تو قالو وہ کہتے ہیں، تو سب کہتے ہیں، بل بلکہ، بل بلکہ، نتبعو ہم پیروی کریں گے، وہی فعل جو اتبعو تھا اسی کے یہاں پہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، یہاں پہ فعل حال ہے، ما اس کی جو، الفینا ہم نے پایا ہے، الفینا، الفی لام فا واو سے ہے یہ ورب، اور اس میں بھی حمزہ شروع میں زائدہ ہے، یہ دوسری فارم ہے، ایڈیشنل فارم ہے جس میں ایک حرف کا اضافہ حمزہ کا، جیسے انزلہ میں آپ نے دیکھا حمزہ ایڈ ہوا ہے نون زائی لام میں، اس طرح لام فا واو میں حمزہ شروع میں ایڈ ہوا ہے، وہی فارم اسی طرح کا ورب ہے یہ۔ الفینا ہم نے پایا ہے، علیہ اس پر،
आबाअना अपने आबा व अजदाद को। अब अपने का मतलब नून अलिफ ना से, ठीक है, और आबा व अजदाद को कहते हैं। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अवलऊ, हालांकि क्या, या हालांकि क्या अगरचे, कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, हालांकि क्या अगरचे हों उनके आबा व अजदाद ना समझते कुछ भी और ना ही वो सीधे रास्ते पर हों। इस वाले आयत के हिस्से को भी हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड देखेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाल्लाह देखेंगे। और ये जो उर्दू में इन्होंने इस्तेमाल उर्दू का और जो अरबिक का कंपैरिजन किया है, वो आप लोग ख़ुद पॉज करके वीडियो को इंशाल्लाह पढ़िएगा कि किस तरह से अल्फाज जो हैं वो अरबी के उर्दू में मुमासलत कितनी ज़्यादा रखते हैं। अवा, हालांकि क्या, लऊ काना, लऊ अगर या अगरचे, काना हों, आबाउहुम उनके आबा व अजदाद, ला ना, याक़िलूना वो समझते या वो अक़ल रखते, अक़ल से ना, अक़ला याक़िलू, ये आसान वर्ब है, 3 लेटर है, सिर्फ इसमें 3 लेटर्स ही हैं, तो इसमें कोई इजाफ़ा नहीं है आपको नज़र आ रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं या हर्फ मुदारे है वो के लिए और वाव नून सब के लिए, जमा के लिए, और दरमियान में क्या बच गया, ऐन क़ाफ़ लाम, जो इसका रूट वर्ड है, ठीक है। पिछले वर्ब में जैसे आपने अनज़ला, अल्फ़ैना, इत्तबा वहाँ देखा था तो इजाफ़ी अल्फाज थे, यहाँ पे नहीं है। तो कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ बेसिक 3 लेटर वर्ब है या फिर ये इजाफ़े के साथ है। शैअन कुछ, शैअन इसमें नकिरा है, ठीक है, कॉमन नाउन है, इसके आखिर में तनवीन है ना। वला और ना, यहतदून वो सब सीधे रास्ते पर हों। यहतदून या हर्फ मुदारे है और वाव नून सब के लिए है, और ये वाला वर्ब जो है ना वो हा दाल या से है, और हा दाल या जो है वो इहतदा यहतदी से। इस वर्ब को हम देखते हैं इंशाल्लाह। पहले हदा को हा पे, मैं कुरानिक डिक्शनरी में मैं हा पे जाऊंगी और फिर मैं हा दाल या निकालूंगी इंशाल्लाह, गो को क्लिक करूंगी, और अब देखिए हा दाल या जो रूट वर्ड है ना, ये कितनी बार आया है कुरान पाक में, 316 बार इन्होंने बताया है आपको। फिर ये फॉर्म 1, यानी जो सिर्फ जिसमें 3 रूट लेटर है ना, हा दाल या, वो फॉर्म 1 होती है, पहली फॉर्म होती है, सबसे बेसिक फॉर्म। और फिर इह्तदा देखें, वो भी 40 टाइम्स आया है। इस आयत में आपने इह्तदा देखा ना, और इसके अलावा दूसरे नाउन की सूरत में भी आया है। तो अब हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। फॉर्म 1, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आपने सूरह फातिहा में पढ़ी थी सबसे पहले, ठीक है, वो आपको याद होगी ना। अब देखते हैं हम अगली फॉर्म, इहदिना से आपको हदा यहदी, इहदी वो वाला याद है इंशाल्लाह। अब देखिए कि फॉर्म जो इह्तदा है, जो इस आयत में आप देख रहे हैं, इह्तदा यहतदी से, इह्तदा यहतदी हिदायत पर होना, हिदायत पर होना। थोड़ा सा आप मतलब में चेंज देखेंगे, हदा यहदी कि उसने हिदायत दी, वो हिदायत देता है, और यहाँ है कि हिदायत पर होना। इह्तदा तहतदून, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि तुम हिदायत पा जाओगे, तहतदू तुम हिदायत पाओ, ठीक है। इह्तदाउ उन्होंने हिदायत पाई। तो ये वाली फॉर्म मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये फॉर्म 8 होती है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि शुरू में हमज़ा का इजाफ़ा है और फिर फ़ा कलिमा के बाद ता का इजाफ़ा है। ये आपको पॉइंट आउट कराना चाह रही थी। हा दाल या रूट वर्ड है ना, तो शुरू में आप देखिए हमज़ा ऐड हुआ और फ़ा कलिमा हा है, और फ़ा कलिमा के बाद ता का इजाफ़ा हुआ, ठीक है। फिर इसी रूट वर्ड से हम और चीज़ें भी, नाउन भी देख सकते हैं। आहदा ज़्यादा हिदायत वाले, इस्म तफ़दील, बेटर गाइडेड ना, ज़्यादा हिदायत वाले, आहदा भी आप देखेंगे नाउन कुरान पाक में। और इसके अलावा फिर आप हदी जो है वो कुर्बानी का जानवर भी होता है, ठीक है, तो वो भी आया है कुरान पाक में, कुर्बानी के जानवर की उसमें भी। और फिर उसके अलावा हुदन आपने देखा, नाउन की सूरत में हुदन लिलमुत्तकीन की सूरत में आपने देखा, ठीक है। और फिर आप देखिए
اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کون کون سی اسم کی صورت میں یہ آیا ہے. ہدن بھی سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور دیکھیے کہ ہدن بہت بار آیا ہے نا، ہدن، ہدا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہدیہ گفٹ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو اسم فاعل ہے نا وہ ہادن ہوتا ہے، گائیڈ، ہادن. اور اس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیتوں کے ریفرنسز جہاں پہ ہادن، ٹھیک ہے. اور فارم جو ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں نا، اہتدا یہتدی، اس سے جو اسم و فاعل ہے نا، محتد، محتد، ہدایت پایا ہوا، گائیڈڈ ون، محتد، محتدین، اور اس طرح سے آپ کافی سارے اس میں اور دیکھیں گے. اچھا، دوسرا جو آپ نے ہم نے فعل دیکھنا چاہ رہے تھے ان آیتوں کے حوالے سے، وہ اتبع یتبع تھا، تابع عین سے. اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں ہم. تا پہ ہم جائیں گے، تابع عین. اچھا، یہ دیکھیے روٹ لیٹر کیا ہے، تابع عین، بیسک جو روٹ لیٹرز ہیں. اور جو پہلی فارم ہے ورب کی، طبیعہ، طبیعہ. اور جو فارم اب ہم نے اس آیت میں پڑھی وہ فارم آپ دیکھیے فارم 8 ہے، تیسری لائن میں دیکھیے، اتبع، اتبع یتبع، ٹھیک ہے، اتبع یتبع. تو پہلی فارم طبیعہ، تبعو، یتبع، طبیعہ، یتبع، ٹھیک ہے. طبیعہ فعل ماضی، یتبع فعل حال. اور اس کے بعد ہم ابھی جو فوکس کریں گے فارم 8 پر، اتبعو، اتبعو، اتبع یتبع. تو اتبع اس نے فالو کیا، یتبع وہ فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹو فالو. اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا مطلب میں فرق آ جاتا ہے. تو اتبعو، تتبع، مختلف انہوں نے اگزامپلس آپ کو یہاں پہ دکھائی ہیں، مختلف آیات میں کس طرح سے یہ آیا ہے. اور یہی ہم نے آپ دیکھیں کہ جو ہماری یہ 170 میں یہ آیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو یہ چیز آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو اس کے لحاظ سے واضح ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. اور ہم نیچے دیکھتے ہیں اگر انہوں نے کچھ اسماء بھی بتائے ہیں اس فعل کے حوالے سے جس کا روٹ ورڈ تابع عین ہے، تو ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے. تبعاً اس کا مصدر ہے، ناؤن، تبعاً، تبعاً فالوورز، فالو کرنے والے، طبیعاً، ٹھیک ہے. اور اس کا جو اسم و فاعل ہے، تابعن، تابعن. اور پھر انہوں نے دوسری فارمز بھی بتائی ہیں، اتباعن. آپ دیکھیں اس کا جو ناؤن ہے، اتباعن، اتباعن اس کا ناؤن ہے، ٹھیک ہے. اور متبعن جو اس کا مفعول ہے، متبعن. تو امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. اگلے لیسن میں پھر کنٹینیو کریں گے.